فرمائے۔ آئیے اب اس کے بعد ہمارے مقرر نوجوان اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور آپ حضرات جس مقرر نوجوان کے تقریر کے سننے کے منتظر ہیں بہت، وہ حضرت مولانا مظہر الحق صاحب قاسمی محتمم مدرسہ ماریہ للبنات، میں اس سے درخواست کروں گا کہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر اپنے قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو مستفیض کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان اعظام، قرب و جوار سے تعلق رکھنے والے دینی، ایمانی، ملی، سماجی، سیاسی شعور رکھنے والے حضرات، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مقدس خواتین ماں اور بہنوں، آپ حضرات کا یہ دل گردے کی بات ہے کہ آپ حضرات عشاء کی نماز کے بعد سے مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولنے والا آدمی تو آ رہا ہے، چلا جا رہا ہے بول بول کر، لیکن آپ حضرات کا بہت بڑا ایک اہم کردار ہے کہ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اتنا بھی طے ہے کہ 3:50-55 تک میں اذان بھی ہو جاتی ہے اور 4:25 میں جماعت بھی ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں پھر تعمیر مسجد کے سلسلے سے یہ پروگرام سجایا اور بسایا گیا ہے، تو ہم سبوں کو اذان کے بعد نماز کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ نماز ہم میں سے کتنے لوگ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے؟ میں یہی جانچ رہا تھا کہ کتنے لوگ اب نیند کے گود میں پہنچ چکے ہیں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ کتنے لوگوں کو اب تقریر نہیں سننا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، نہیں سننا ہے۔ ہمیں یہ علم ہے، یہ بات کانوں میں آئی ہے کہ مردوں سے زیادہ پردے میں خواتین ہیں، اس لیے بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ ایک مرد پڑھتا ہے تو گویا کہ ایک مرد کی تعلیم ہوتی ہے، لیکن جب ایک عورت، ایک مائیں دیندار ہوتی ہیں، ایک بہن تعلیم سے آراستہ ہوتی ہیں، تو اس کے گود میں نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ہو، اس سے قبل یہ بات ذہن میں رہے، دیکھیے تقریر ہو چکی ہے، تقریر جتنی ہونی تھی وہ تقریر ہو گئی۔ جب ایک مقرر بار بار اسٹیج سے اتر کر مسجد جائے، پھر مسجد سے اسٹیج آئے، تو وہ کتنا بولے گا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو تقریر ہو گئی ہے، پھر کبھی وقت رہا تو تقریر ہوگی، لیکن چند باتیں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کر دینا ہے۔ سنگ بنیاد کے حوالے سے باتیں ہو گئی اور آپ حضرات نے بات کے ساتھ ساتھ جیب کو صاف بھی کر دیا ہے۔ اب کچھ بچا تو نہیں ہوگا؟ کچھ بچا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں تو، جن کے پاس بچا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، بس 2 ہی لوگوں کے پاس بچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة إن شاءت أو كما قال عليه السلام۔ میں نے بھی کہا کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ ایک مرد پڑھتا ہے گویا پرسنل اپنی ذات میں تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے، لیکن جب عورتیں دیندار ہوتی ہیں اور عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نسلاً بعد نسل ایک دینی پروان، دینی فضائیں پیدا کرتا ہے۔ تو پردے میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ہم تعلیم سے آراستہ ہوں۔ افسوس یہ ہے، بہت نوٹ کیجئے گا اس کو دل و دماغ پر، افسوس اس بات کی ہے کہ جو ہم قیمتی پیسے روپیے کماتے ہیں وہ
اپنی تعلیم، اپنے بچوں کی تعلیم تربیت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے فضول خرچی میں ہمارے پیسے بہہ جاتے ہیں۔ یہ تجربہ مجھ سے زیادہ آپ کو بھی ہوگا اور یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ابھی حضرت مولانا ابرار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے فرمایا، شادی بیاہ کی جھلک بتا رہے تھے، قوم کی قیمتی پیسے، قوم کے لوگوں کا ایک موٹا معاملہ، ایک موٹی رقم یہ ہے کہ وہ فضول خرچی میں چلا جاتا ہے۔ تعلیم کے نام پر بھی نہیں جاتا، بچوں کی تربیت کے نام پر بھی نہیں جاتا، بلکہ قوم کے ان نوجوانوں کے پیسے جو بڑے بڑے شہروں میں، بنگلور میں، مدراس میں، کلکتہ میں، دلی میں یا دیگر اور بھی بڑے بڑے شہروں میں جو رہتے ہیں، ان کے قیمتی پیسے جو انہوں نے خون پسینے کی کمائی حاصل کر کے، بہا کر کے جو پیسے حاصل کیے، جو دولت اکٹھا کیا، جب وہ نوجوان گھر آتے ہیں تو ان کی یہ موٹی رقم جن کو انہوں نے شہر میں رہ کر رات کو رات نہیں سمجھا، دن کو دن نہیں سمجھا، ڈے نائٹ کا معاملہ کر کے وہ انہوں نے پیسے حاصل کیا، ان پیسوں کو ہمارے نوجوان نسل شادی بیاہ کے موقع پر بے تحاشا بلکہ دلوں پر ایک پتھر رکھ کر کے، ایک سل رکھ کر کے، چٹان رکھ کر کے ذرہ برابر رحم نہیں آتا اور اپنی پچھلی زندگی کو وہ نوجوان بھول جاتا ہے۔ اسے اس کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے کاندھے پر چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، ہمارے کاندھے پر چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، ہمارے پیچھے نسلیں ہیں، ہماری پیچھے ہماری مائیں ہیں، بوڑھے باپ ہیں جن کے لیے دوائی کا انتظام، جن کے لیے اچھے ڈاکٹروں کا علاج و معالجہ اور جن کے پیچھے زندگی کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ان نوجوانوں کے دلوں سے احساس زیاں ختم ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ قیمتی پیسے جو شہروں میں رہ کر کے انہوں نے کمایا، حاصل کیا، یہ سوچ کر کے وہ شادی بیاہ میں بھی اور دیگر بری رسموں میں بھی خصوصاً گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے، زندگانی میں ہزاروں بہ گئے، ان بوتلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی، بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ وہ نوجوان اس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں شراب نوشی کا معاملہ ہے، نشہ بازی کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ بری بری رسم قبیح اور بری الجھنوں میں مبتلا ہو کر کے وہ اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ دیکھ لیجیے، ہزاروں روپیے وہ پٹاخے میں، آتش بازی میں، گلچھڑے میں، نچنیوں کے ناچ میں، ڈی جے بجانے میں ختم کر دیتے۔ مولوی صاحب یہ تو ہمارے کمائی ہے، اتنے تو ڈھیر سارے ہمارے پاس پیسے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے، قوم کے ان نوجوانوں کے سامنے سوال کرے گا وقت کا امام، وقت کا مدرس، وقت کا معلم، وقت کا حافظ قرآن، اللہ کے بندے پردیسی بابو مسجدوں کی ڈھلائی ہے، بوری سیمنٹ دے دو، اللہ کے بندے نوجوانوں کچھ سیمنٹ اور کچھ بالو کا انتظام کر دو، وہ اپنی دامن بچا کر کے نکل جاتے ہیں۔ وہ الگ سی بات ہے کہ آج کے اس مجلس میں نوجوانوں نے ایک بالکل مقابلے کی شکل رہی اور سرزمین کھگڑیا کا وہ دل، وہ گردہ، وہ اندر کا وہ معاملہ بالکل آپ کے سامنے رہا، انہوں نے تعاون کیا، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، لیکن اس سے مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے، اس سے مسئلے کا حل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اصلاح معاشرہ یعنی سماج سدھار، معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، سماج کی سدھار کیسے ہو، بہترین سوسائٹی کیسے تیار ہو، بہترین معاشرہ کیسے تیار ہو، ہمارے سماج میں نوجوانوں کے اندر دینداری اور اسلامی انقلاب کیسے پیدا ہو، خواتین میں، عورتوں میں دینی مزاج کیسے بنے، نوجوانوں کے اندر دینی راہ، دین کے ڈگر پر چلنے کا صلاحیت اور وہ ہنر کیسے پیدا ہو، یہ احساس، یہ شوق، یہ جذبہ، یہ طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس کی تعلیم دی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچو،
بچو اپنے آپ کو اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے، اس انگارے سے جو دہکتے ہوئے ہوں گے۔ اب تو سلنڈر کا زمانہ آ گیا نا، اور سلنڈر میں بھی سسٹم ہے۔ پہلے زمانے میں جو شادی بیاہ میں وہ دعوت، بھوج، بھنڈارے کا انتظام ہوتا، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگائی جاتی۔ جب وہ چھوٹی لکڑیاں لگ کر کے سلگ کر تیار ہو جاتی تو اس میں بڑے بڑے چیلے لگائے جاتے، بڑے بڑے بانس، بلی، کھپچی لگائے جاتے، اور اس کے شعلے تیار ہوتے، اس کے دیگ چڑھے ہوئے ہوتے، پانی گرم ہوتا، کھانا تیار ہوتا، جس کو عرف عام میں لوگ بھوج کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہی نقشہ قیامت کے دن کا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو نہیں، آپ کے بچوں کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے ان نونہالوں کو جس کو آپ نے جہنم کی آگ سے نہ خود بچا نہ اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر کی، ان اولادوں کو ٹھونسا جائے گا، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈالا جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ جہنم کا وہ انگارہ دہک کر کے بالکل شعلہ تیار ہو جائے گا، آگ کے انگارے بالکل آسمانوں سے بات کرنے لگیں گے، پھر یاد رکھیے اس کے بعد پھر ہمیں اور آپ کو، انہیں گرو گھنٹال کو، ان بزرگوں کو، یعنی جو اپنے بزرگوں سے مراد دیندار بزرگ نہیں، بزرگوں سے مراد وہ قوم کے اپنے اندر باوقار شہری کہلانے والے، لیکن اسلامی تعلیمات قرآن و سنت سے کوسوں دور انہیں لایا جائے گا، اور ان کے ہاتھوں میں جکڑے ہوئی زنجیر کے ذریعے سے ان کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہوں گے اور بندھے ہوئے ہوں گے، ان کو لا کر اس میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ چیخ و پکار کرے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال اس وقت ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلا پیغام اصلاح معاشرہ کا وہ یہ ہے کہ جس سماج میں ہم اور آپ رہتے ہیں، جس انسانی دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اسلامی سماج اور انسانی سماج میں جہاں رہتے ہیں، بہت بڑا معاملہ ہے۔ مذہب اسلام کا پیغام صرف یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج، صوم و صلاۃ یا دیگر اور فرائض کو ادا کر لیں، نہیں، بلکہ اسلامی تشخص، اسلامی پہچان اور اسلامی تعلیمات کے دائرے بہت بڑے ہیں۔ مذہب اسلام کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ ہم نے سوچا نہیں، ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، ہم نے مطالعہ نہیں کیا۔ ابھی سابق خطیب حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی نے فرمایا اسلام کا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ادھین کرنے کی ضرورت ہے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد اسلام کے اوپر کیے گئے اعتراضات کو آپ خود جانیں گے، تب اس کے جوابات، اعتراض کے جواب دیں گے، ورنہ پھر آپ پھسپھسا کر رہ جائیں گے۔ لیکن صورتحال افسوس تو یہ ہے کہ ہم خود اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہیں، خود ہم نے پیغمبر کی تعلیم کو نہیں پڑھا، ہم نے خود قرآن مجید کے تعلیم کو نہیں سیکھا، ہم نے خود قرآن مجید کی اور سنت کی تعلیم سے کوسوں دور رہ کر زندگی گزاری۔ ہم کیا جانیں گے کہ مسجد کا مقام کیا ہے؟ ہم کیا جانیں گے کہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ ہم کیا جانیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج میں زندگی گزارنے کی تاکید اور تلقین کس انداز سے کی ہے؟ کیونکہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا، ہم نے پڑھا نہیں رسول اللہ کی تعلیم کو۔ آج دنیا اعتراض کر رہی ہے پیغمبر کی زندگی پر، پیغمبر کے اخلاق پر، اس کے لیے سمجھنے کی اتنی ہی بات ضروری ہے اور دنیا کو بتانے کی ضرورت۔ جس مذہب اور بانی مذہب اور مذہب اسلام میں جس راستے چلنے والے راستے، جس ڈگر پر راستے پر سے تکلیف دینے والی چیزوں کو، چاہے وہ گٹی ہو، پتھر ہو، کنکر ہو، ہڈیاں ہوں، کانٹے ہوں، وہ چیز جس سے انسان کو تکلیف اور ٹھیس پہنچ جائے، انسان پریشانی کے دلدل میں پہنچ جائے، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ان چیزوں کو راستے سے ہٹا دینے پر صدقہ کا ثواب ہے، پن ہے، ثواب ہے، اس کی زندگی میں نیکیاں ہی نیکی ہیں۔ جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ راستے چلنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہو کہ تم دیکھ لو تو اس سے کنکر اور پتھر کو ہٹا کر سائڈ کر دو، کیا وہ مذہب اور مذہب کی تعلیم اور بانی مذہب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اپدیش، یہ سندیش اور آپ کی یہ تعلیم، آپ کا یہ میسج پورے عالم کے لیے، پورے وشو کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پورے دنیا انسانیت کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کے اندر امن و سلامتی کو بگاڑو، تم دنیا کے اندر امن کو غارت کر دو، تم دنیا کے رہنے والے انسانوں کی نیندیں بیکار کر دو؟ نہیں، یہ بالکل اور سو بار نہیں ہو سکتا ہے۔ جس مذہب نے امن کی تعلیم دی، جس مذہب نے عافیت کی تعلیم دی ہو، جس مذہب نے سکون اور خیر کی تعلیم
تعلیم دی ہو، جس مذہب نے یہ تعلیم دی ہو کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ پیغمبر نے فرمایا جو انسان تو خوب پیٹ بھر کر کے کھا لے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے پڑوس میں کوئی مومن بھوکا رہے، اس کے پڑوس میں کوئی نمازی بھوکا رہے، اس کے پڑوس میں کوئی حاجی بھوکا رہے، اس کے گھر کے بغل میں کوئی صوم و صلاۃ کا پابند کوئی مومن بھوکا رہے۔ فرمایا نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اور پورے عالم کو پیغام دیا، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا خیر المؤمن، تم میں سب سے بہترین مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر چاہے۔ فرمایا نہیں، خیر الناس، چاہے وہ بدھ مذہب کے ماننے والے ہوں، عیسائی مذہب کے ماننے والے ہوں، دنیا کے کسی اور دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں، فرمایا کسی بھی مذہب کا ماننے والا، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن مجید اور حدیث میں صاف جملے میں خیر الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے من ينفع الناس، جو دوسروں کے لیے بھلا چاہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ہرداس چک، پوربی ہرداس چک والے، سول لائن والوں، یہ تو پیغام پوری دنیا کو جائے کہ ہم نے مدنی مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر پوری دنیا کو میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے پورے عالم میں، پورے وشو میں یہ پیغام جائے، اور ایسے وقت میں پیغام جائے جس وقت انسانیت خون کے پیاسے ہوں، جس وقت چند قسم کے لوگ اس ملک کے گنگا جمنی تہذیب کو بگاڑنے کے لیے اور خراب کرنے کے لیے، ماحول کو توڑنے کے لیے پیدا لے رہے ہوں، اور ان کی دینیں اسی چیزوں میں، ان کے وقت، ان کی قیمتی وقت انہی چیزوں میں صرف ہو جاتے ہوں کہ جب وہ دن گزرنے کے بعد جب رات آ جائے تو وہ سوچتا رہے کہ کب رات کی تاریکی چھٹے اور دن کا اجالا آئے، جو ہماری زبان سے ازدہے کا وہ ڈس نکلے اور دنیا انسانیت کے محبت، مودت، الفت، انسیت، اخلاص، خلوص و وفا اور پریم کے اس موتی کو جو پروئے ہوئے دھاگے میں بند کر کے اس ملک کے اندر جو گنگا جمنی تہذیب، جہاں طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے پھل فروٹ، جہاں طرح طرح کے پھولوں کے فوارے چل رہے ہوں، ایسے موقع پر جن شر پسند عناصر کے ان کی زبانوں میں اور ان کے زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کے دائرے میں، زد میں جو لوگ آ کر کے ان کی باتوں پر یقین اور اعتماد رکھ کر کے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، انہیں یہ پیغام اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے جانا چاہیے۔ مدنی مسجد کی سنگ بنیاد کے موقع پر ہمارے برادران وطن بھی آئے اس شہر کے، اور اتنا ہی نہیں، اس گاؤں اور اس محلے کے بچے بھی، بوڑھے بھی، نوجوان بھی، مسلم بھی، غیر مسلم بھی، ہر ایک نے اس پروگرام کا ادر و سمان کیا۔ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھو محمد الرسول اللہ کی تعلیم دی گئی ہے، جس محمد کی تعلیم صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں، چرندوں پرندوں کے لیے نہیں، بلکہ جسے آپ بے جان سمجھتے ہیں، جسے آپ پتھر کہتے ہیں، آپ نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا اور سینکڑوں بار سنا ہوگا، وہ رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ آپ کے سامنے وقت کا ابو جہل آیا، کہا میں کیسے سمجھ لوں کہ آپ آخری نبی ہیں، میں کیسے سمجھ لوں کہ آپ محمد الرسول اللہ ہیں؟ تو کہا کہ بتاؤ اس میں کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے؟ کنکر لے کر آیا تھا، تو نبی آخری حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں کہ اس مٹھی میں کیا ہے، یا جو تمہاری مٹھی میں وہ خود بتائے کہ میں کون ہوں؟ مٹھی کے اندر سے آواز آتی، اس کنکر جو ابو جہل کے اس مٹھی کے اندر جو کنکڑیاں تھی، آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آخری نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں، آخری نبی صرف جو ہے جانوروں کے نبی نہیں، آخری نبی تو وہ ہیں
کہ جب اللہ کے نبی مسجد میں جا کر کے خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہیں، اور کھجور کا ایک درخت ہے اور وہ درخت جب کٹے ہوئے تو یہ انداز ہوگا، یہ مڑلے انداز ہوں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے اس شاخ پر، یا یوں کہیے کہ اس آدھے کھجور کے درخت پر جو ممبر کی شکل بن چکی تھی، اللہ کے نبی ممبر پر بیٹھ کر اس پر ہاتھ رکھتے اور خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ میں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، مسجد کی تعمیر و توسیع ہوئی اور اس کے بعد مسجد اور آگے بڑھی اور وہ درخت کھجور کا آگے بڑھ گیا۔ مسجد پچھم کے جانب جب آگے بڑھتی ہے، تعمیر و توسیع ہوتی ہے اور یہ کھجور کا تنا کہیے یہ آگے بڑھتا ہے، یہ اس جانب جاتا ہے پورب کے جانب۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ کے درمیان بچوں کے طرح سسکنے کی آواز آ رہی، بلکنے کی آواز آ رہی، رونے کی آواز آ رہی۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ دیکھا کہ وہ کھجور سے آواز آتی تھی، وہ کھجور سے آواز آ رہی ہے، اس درخت سے آواز آ رہی۔ کیوں؟ نبی کی جدائی میں، نبی کے فراق میں، کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہاتھ اس پر پڑا کرتا اور پیارے پیغمبر پھر اللہ کے نبی گئے اور آپ نے اس پر شفقت بھرے ہاتھ رکھ کر کے فرمایا، کچھ خطبہ دیا، کچھ تسلی کی باتیں کہیں، تو وہ کھجور کے اندر سے رونے کی آواز بند ہو۔ تو نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں، نبی صرف جانوروں کے نبی نہیں، نبی تو پورے عالم کے لیے نبی ہیں، نبی تو پورے وشو، پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے۔ اور سچی بات ہے، امانت داری کی بات ہے، یقین کرنے کی بات، اور 100% یقین کرنے کی بات ہے۔ اگر دنیا انسانیت یہ چاہتی ہے، امن چاہتی، سکون چاہتی، عافیت چاہتی، اور چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر عدل کا نظام قائم ہو، انصاف کا نظام قائم ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے اور محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پڑھے کہ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے انسانیت اور ہمدردی، غمگساری، محبت، ملنساری، اخلاق اور اخوت اور پریم کی جو تعلیم دی ہے، اسی تعلیم کی ضرورت اس وقت پورے ملک کے اندر پھیلانے کی، سماج میں چھوٹے سے محلے سے لے کر کے دنیا انسانیت تک پہنچانے کی۔ اس لیے یہ عزم کر کے اٹھیے، یہ ارادہ کر کے اٹھیے، یہ یہاں سے دل کے اندر شوق لے کر کے جائے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم مٹھی بھر ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم تو چند انسان ہیں، نہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہمیں انقلاب لانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، دن بدن جو زہر اگلے جا رہے ہیں، دن بدن جو نفرت کی دیواریں قائم کی جا رہی ہیں، محبت کی دیواروں کو توڑا جا رہا ہے، اس کی ایک واحد وجہ ہم اور آپ بھی۔ ہمیں دشمنوں سے شکایت نہیں ہے، ہمیں دشمنوں سے گلہ نہیں ہے۔ سورج کا کام ہے نکلنا، چاند کا کام ہے نکلنا، سورج کا کام ہے ڈوبنا، اور دریا کی روانی ہے چلنا، ایک نظام ہے۔ تو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئینہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے حضور کو برا بھلا کہا، حضرت علی شیر خدا، طاقت والے تھے، پکڑا اور پٹک دیا۔ پٹکنے کے بعد حضرت علی سینے پر سوار ہو گئے، سینے پر سوار ہو گئے، بدلہ لینے کے لیے کہ تم محمد الرسول اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ آقا مدنی کے جسم پر کانٹے چبھنا تو دور کی بات ہے، آپ کے اوپر ایک جملہ بھی، یہاں تک کہ نفرت کے انداز میں پھول کے پتے بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے پٹکا اور چڑھ گئے اس کے اوپر۔ جب آپ نے بدلہ لینے کے لیے چڑھا تو اس شخص نے، جن کا چہرہ حضرت علی کے طرف تھا، جب آپ کسی کو پٹکیں گے تو اس کا چہرہ آپ کے طرف ہوگا، انہوں نے تھوک دے دیا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوک دے دیا۔ حضرت علی نے فوراً چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا علی آپ تو بدلہ لینے کے لیے آئے تھے، علی آپ نے تو پٹخا مار دیا، علی آپ نے تو چت کر دیا، اب بہت وقت قریب تھا کہ آپ بدلہ لے لیے ہوتے، مکے چلا دیے ہوتے، علی انتقامی بدلہ لیتے نبی سے، علی آپ نے چھوڑ کیوں دیا؟ فرمایا کہ میں نے حضور سے انتقامی بدلہ لینے کے لیے، حضور سے محبت کی بنیاد پر میں نے اسے پٹخا تھا، لیکن انہوں نے میرے چہرے پر تھوک دے دیا، میرا غصہ اور تیز آیا، لیکن وہ غصہ حضور کے لیے تھا، اور اس غصے میں اضافہ میرے طرف سے جو ہوتا، اس میں کہیں انتقامی بدلے میں کہیں اضافہ نہ ہو جاتا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔ یہ ہے حضرت علی، یہ ہے حضرت علی۔
حضرت علی نے ایسے معاف کیا. لیکن جب غیرت، غجور، اپنے اندر حمیت، بیداری پیدا ہوئی، آج کیا ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی ملکوں نے اندازے لکھے، اپنے اپنے تبصرے کی. خود ملک ہندوستان کے اندر سیکولر مزاج کے ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں نے، ہندو سماج کے بھائیوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آواز اٹھائی جا رہی، یہ تو بالکل غلط بات ہے، یہ تو بالکل غلط میسج ہے. ایسے انسانوں کو تو سامنے لا کر پھانسی دے دینی چاہیے. وہ خود اس کا مطالبات کر رہے ہیں. دیکھیں یوٹیوب چینلوں پر صاحب ایمان مسلمانوں سے زیادہ وہ لوگ جنہوں نے اسٹڈی کی، جنہوں نے تعلیم پڑھا، جنہوں نے رسول اللہ کی سیرت زندگی کا مطالعہ کیا، وہ جان رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم میں دنیا انسانیت کو امن ہے. تو یہ تو ایک درمیان میں ضمن میں اتنی بات آئی کہ صحیح سماج کو لانے کے لیے مبیدہ خاتون دیا ہے 200 روپیہ، اور رستم بھائی 200، 110، اور شیرو بھائی 500. مسجد سے. تو یہ بات تو ہم بعد میں بھی کہہ سکتے تھے. یہ دیکھیے 3 لوگوں کا نام لیا ہے، میں جانتا نہیں، جلدی سے بتائیے. 500 روپیہ کس نے دیا؟ شیرو بھائی. شیرو بھائی. 100 روپیہ کس نے دیا؟ رستم بھائی نے. اور 200 روپیہ مبیدہ خاتون نے 200 روپیہ دیا. یہ 2-3 روپیہ اسی میں ہے، وہی 101 201 روپیہ ہوگا. بس سحری کا وقت ہے، اب کھانا ہے آپ حضرات کو. یہ کھگڑیا میں اکثر و بیشتر میرے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے سحری کے لیے ہی اٹھایا جاتا ہے نا. تراویح پڑھنے کے لیے کوئی نہیں اٹھاتے، سحری کھانے کے لیے. کہ مولانا صاحب آپ پہلے چاہیں گے تو مجمع بھاگ جائے گا. مجمع بھاگ جائے گا بھائی، یہ کون سی بات؟ اچھا تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنے لوگ بیدار نہیں ہیں؟ آپ بیدار نہیں ہیں؟ بیدار مطلب جاگنا. اچھا کتنے لوگ جاگے مطلب ہاتھ اٹھا دیجئے. دیکھیں ادھر سے بس بھی ہو رہا ہے، بس کہیں کھائی میں نہ گر جائے. بس 5 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. میں نے جو حدیث پڑھی وہ تو میں نے بیان نہیں کیا. 1.5 مہینے سے بات چل رہی تھی، مولانا کی تقریر ہوگی، مولانا کی تقریر ہوگی. 1.5 گھنٹے سے بات ہو رہی تھی، 1.5 مہینے سے 1.5 گھنٹے کی بھی تقریر نہیں ہو رہی. بہرحال اب ذہن منتشر ہے. بس سیدھے سا خلاصہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری امت کی کامیابی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. حضور علیہ السلام میں جلسہ کا اٹھنا بیٹھنا میں سمجھتا ہوں بس 2 منٹ، میں نے کہا نا 5 منٹ اپنی بات ختم کر دوں گا، بس 4 منٹ 10 سیکنڈ رہ گیا ہے. تو حضور علیہ السلام کی سیرت زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا ہے. اور اے میرے بھائیوں، جس شخص نے حضور کی سنت کو ایک ادنا سنت کو ایک چھوٹی سنت سمجھ کر کے اگنور کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے طریقے کو چھوٹا طریقہ سمجھ کر کے چھوڑ دیا، یقین مانیے اسے بڑی سنتوں کی، بڑے طریقوں کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا گالی دے رہی ہے نبی کو، ہم نبی کے اوپر درود پڑھیں گے. دنیا اذان کے بارے میں مغلظات اور برے القاب سے پکار رہے ہیں، ہم اذانوں پر اکٹھا ہو کر مسجدوں میں اپنے جو ہے پیشانی کو جھکائیں گے. دنیا قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گے. دنیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہی ہیں، ہم حضور کی تمام ازواج مطہرات خصوصاً اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اردو میں بھی کتابیں چھپ چکی ہیں، ہندی میں بھی کتابیں دستیاب ہو چکی ہیں، اور انگلش میں بھی کتابیں اپلبدھ ہیں. آپ ان کتابوں کا پڑھیے، اسٹڈی کیجئے. اسی میں پوری امت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. جاتے جاتے پھر وہی بات کہ یہ باتیں سننے نہ سنانے کے لیے عرض کی گئی، یہ باتیں عمل کرنے کی نیت سے عرض کی گئی ہیں. ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ جو باتیں عرض کی گئی کتنے لوگ آج سے نمازی بنیں گے؟ میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں. فجر سے پکا، فجر سے کتنے لوگ نمازی بنیں گے؟ جس کو فجر سے پڑھنا ہے پورے آدمی مت اٹھائیے گا، جن کو پڑھنا ہے وہی اٹھائیے. نہیں پڑھنا ہے اچھی بات ہے، اچھی بات اس لیے بول رہا ہوں وعدہ خلافی. اچھا ظہر سے کون کون لوگ نماز پڑھیں گے؟ وہ ہاتھ اٹھا دیں. ظہر سے میں دیکھ رہا ہوں، جو نہیں اٹھائیں گے ابھی میں ان کا مرہم پٹی کرتا ہوں پوسٹ مارٹم. ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ ظہر سے نماز پڑھیں گے؟ بہت سارے لوگ نہیں ہاتھ اٹھائیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہیں اٹھائے ہیں تو ایک بہت تلخ بات ہے، نماز پاگل پر فرض نہیں ہے. پاگل آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، شرابی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا،
مجنو بے ہوش میں رہنے والا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، دیوانہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب آپ اپنے آپ کو گن لیجئے گا کہ اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو اللہ کے گھروں کو آباد کیجئے، پاگل دیوانہ مجنو بے ہوش ہیں تو پھر ہم ہیں، آپ ہیں، شریعت ہے، سنت ہے، سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل دیا ہے، یہی کافی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ زندگی نے وفا کی، پھر انشاءاللہ الرحمن کبھی باتیں عرض کی جائیں گی۔